آپ اپنے ایمان کے جس بھی لیول پر ہیں، ہر مسلمان کے اندر کہیں نہ کہیں یہ ریگریٹ ہوتا ہے کہ واٹ وی آر ڈوئنگ ایز اے مسلم. ہم دنیاوی کاموں کے پیچھے تو بھاگے ہوئے ہیں، دین کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ میرے نزدیک یہ کوسچن کہ ہاؤ ٹو بیلنس دین اینڈ دنیا، یہ غلط کوسچن ہے، کیونکہ دین اور دنیا دو الگ چیزیں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہی دین کے لیے ہے، یا پھر دین کو بنایا ہی دنیا کے لیے ہے. السلام علیکم. Hope so you all are doing well in your deen and dunya. So today we are gonna discuss about the most asked question. In this era of technology and rushing behind the career and money and the goals, how we can balance our deen and dunya. Because as a Muslim, جب آپ دن بھر محنت کرتے ہیں اپنی دنیاوی گول، مقصد، کریئر، کچھ بھی کہہ لیں، کسی بھی کام کے پیچھے آپ سارا دن محنت کرتے ہیں، اینڈ ایٹ دی اینڈ رات کو آپ جب اپنے بیڈ پہ ہوتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ آج میں نے یہ کام کیا اپنے دنیاوی کریئر کے لیے، تو کہیں نہ کہیں آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں یہ ریگریٹ ہوتا ہے کہ واٹ آئی ہیو ڈن ایز اے مسلم. میں نے نیک کام کیا کیا، میں نے اپنی دین کے لحاظ سے کیا کام کیا، میں نے تو صرف دنیاوی کام کیا. آپ اپنے ایمان کے جس بھی لیول پر ہیں، ہر مسلمان کے اندر کہیں نہ کہیں یہ ریگریٹ ہوتا ہے کہ واٹ وی آر ڈوئنگ ایز اے مسلم. ہم دنیاوی کاموں کے پیچھے تو بھاگے ہوئے ہیں، دین کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ میرے نزدیک یہ کوسچن کہ ہاؤ ٹو بیلنس دین اینڈ دنیا، یہ غلط کوسچن ہے، کیونکہ دین اور دنیا دو الگ چیزیں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہی دین کے لیے ہے، یا پھر دین کو بنایا ہی دنیا کے لیے ہے. ہم ان دونوں کو سیپریٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم نے ان دونوں چیزوں کو اکٹھے لے کے چلنا ہے. The question is کہ دونوں کو ساتھ لے کے کیسے چلنا ہے؟ دونوں کو ساتھ لے کے ایسے چلنا ہے کہ پہلے ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ ہمارے ہر کام کا سینٹر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ان کی ذات ہے. یہ ہمارا سینٹر ہے، یہ ہمارا مقصد ہے، یہ ہمارا گول ہے. چاہے دنیا ہو چاہے دین ہو، یہ ہمارا گول ہونا چاہیے. اس کے بعد ہمارے دین کی خوبصورتی یہ ہے کہ کوئی بھی عمل جو آپ کرتے ہیں اس کا دار و مدار آپ کی نیت پر ہوتا ہے. آپ کو جج کس بیس پہ کیا جاتا ہے؟ آپ کی نیت کیا ہے. عمل سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے. تو ہماری دنیا کے کام کرتے ہوئے ہم اپنی نیت اللہ کی رضا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا، ان کی سنت پر عمل کرنا رکھیں تو ہمارا ہر کام نیک عمل بن جاتا ہے. ہمارے ہر دنیاوی کام پر ریوارڈ ملتا ہے، ہمیں ہر دنیاوی کام کے لیے آخرت میں ثواب دیا جائے گا. یہ دونوں چیزیں کیا ہوگی؟ اکٹھی ہوگی. کام ہم دنیا کے کریں گے لیکن ہماری نیت کیا ہو یہ ہمیں بتائے گا کہ ہم دین کے لیے کر رہے ہیں کہ صرف دنیا کے لیے کر رہے ہیں. فار ایگزامپل، آپ پانی پیتے ہیں، آپ کی ضرورت ہے، آپ نے پینا ہے، دن میں 7 دفعہ بھی پینا ہے، 8 دفعہ بھی پینا ہے، 10 دفعہ بھی پینا ہے. لیکن اگر آپ اسی پانی کو سنت کے مطابق پئیں اور اس نیت سے پئیں کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے اور میں اس کو فالو کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، تو آپ پانی تو پئیں گے، آپ کی دنیاوی ضرورت پوری ہوگی، آپ کو اس کا اجر ملے گا. یعنی آپ نے دین کا کام بھی کر لیا اور دنیا کا کام بھی کر لیا. آپ کھانا کھاتے ہیں، 2 دفعہ کھاتے ہیں دن میں، 3 دفعہ کھاتے ہیں دن میں، کھانا کھائے بغیر گزارا نہیں ہے، کھانے کی تو دوڑ ہے. تو آپ اس کھانے کو اس طریقے سے کھائیں کہ سنت کے طریقے سے کھائیں. آپ نے دینی کام بھی کیا اور دنیاوی کام بھی کیا. دیکھیں، آپ جاب کر رہے ہیں 9 to 5، آپ سوچ رہے ہیں کہ میں 9 سے 5 تک جو ہے وہ دنیاوی کام کے پیچھے بھاگا ہوا ہوں، تو میں اس سب میں دین کو کیسے مینیج کروں گا. تو آپ کے 9 to 5 جاب میں جب دنیاوی کام کر رہے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، انکم کروانے کے لیے، وہی آپ کا دین بھی ہو سکتا ہے اور دنیا بھی ہو سکتا ہے.
آپ صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک وہاں کام کر رہے ہیں، آپ وہاں آنیسٹی کے ساتھ کام کریں، اس لیے نہیں آپ وہاں ہارڈ ورک کریں، اس لیے نہیں کہ آپ نے اپنے باس کو امپریس کرنا ہے، بلکہ اس لیے کہ آپ کا اللہ دیکھ رہا ہے، آپ نے ایمانداری کے ساتھ کام کرنا ہے کیونکہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ آپ 9 to 5 ہاں کولیگس کے ساتھ رہ رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ ہنس کے مسکرا کے اچھے سے بات کرتے ہیں، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کسی کا دکھ سن لیتے ہیں، کسی کے دکھ میں شریک ہو جاتے ہیں اپنی لنچ بریک میں، یہ آپ اس نیت سے کریں کہ ہمارے دین میں یہ پسند کیا جاتا ہے کہ ہم کسی کے بات سنیں۔ آپ اسی 9 to 5 جاب کے لیے تیار ہو کے جاتے ہیں صبح، آپ پرفیوم لگاتے ہیں، آپ تیل لگاتے ہیں سر میں، اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ خوشبو لگانا میرے نبی کی سنت ہے، میں اس کی خوشبو لگا رہا ہوں، تیل لگانا میرے نبی کی سنت ہے، میں اس لیے تیل لگا رہا ہوں یا لگا رہی ہوں، تو یہ آپ کا نیک عمل بن جائے گا، آپ دنیاوی کام بھی کر رہے ہیں اور دین بھی کام کر رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ سو دین اور دنیا دو الگ چیزیں نہیں ہیں، اس چیز کو اپنے ذہن سے نکال دیں۔ ہمارے نزدیک آپ 9 to 5 جاب کریں پیسہ کمانے کے لیے، اس کی بجائے اگر آپ یہ نیت رکھیں کہ میں نے پیسہ کمانا ہے اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنے کے لیے کیونکہ یہ میرے رب کا حکم ہے، تو یہ آپ کا بہترین صدقہ ہو جائے گا۔ دنیا کا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو آپ اپنے گھر والوں پہ، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ whatever you are doing، کوئی بھی دنیا کا آپ دن میں کام کر رہے ہیں، آپ کی نیت صرف یہ ہونی چاہیے کہ رب کی رضا کے لیے، اس کے حکم کے مطابق اور نبی کی سنت کے مطابق کام تو آپ نے کرنا ہے، صرف ذہن میں دل میں نیت اچھی کرنی ہے آپ نے، تو وہی دنیاوی کام آپ کے دین کا بھی کام ہو جائیں گے، آپ کو انہی کاموں پہ ریوارڈ بھی ملے گا۔ آپ ہاؤس وائف ہیں، آپ گھر کی صفائی اس نیت سے کریں کہ اسلام میں صفائی کا حکم ہے، آپ بچوں کے لیے کھانا بنا رہی ہیں، آپ گھر والوں کے لیے کھانا بنا رہی ہیں، آپ اس نیت سے بنائیں کہ آپ نے سب کو جوڑ کے رکھنا ہے، سب میں پیار محبت کو جوڑے رکھنا ہے، اس لیے آپ کام کریں، اس لیے آپ سب کے لیے اچھا اور ذائقے دار کھانا بنا رہی ہیں۔ اور ویسے بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے لیے اچھے ذائقہ دار کھانا بنائے، یہ اس کے لیے ایک صدقہ ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی عمل جو ہے وہ اس کے لیے صدقہ بن رہے ہیں ایک۔ سو یہ دونوں چیزیں الگ نہیں ہیں، پلیز اس چیز کو، اس بات کو ذہن سے نکالیں کہ ہاؤ ٹو بیلنس دین اینڈ دنیا۔ بٹ دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از نماز، جو چیز ہم مس کرتے ہیں ایکچولی میں وہ ہے نماز۔ سے پہلے جو چیز آپ نے اپنے اندر لے کرنی ہے کہ آپ کی نماز 5 وقت کی ہے کہ نہیں، سب سے پہلے اپنے آپ کو نماز کا پابند کرنا ہے آپ نے، اور اس کے بعد سارا کچھ۔ جب نماز ہے تو سارا کچھ ہے، اگر نماز نہیں ہے تو پھر آپ جو کچھ مرضی کر لیں وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ سب سے پہلے نماز لے کے آئیں اپنی روٹین میں، آپ اپنے کام کو اس طرح مینیج کریں کہ مجھے نماز کے لیے ٹائم نکالنا ہے، اپنی نماز کو پریورٹائز کریں۔ آپ کوئی کام کب بہت زیادہ انٹینشن کے ساتھ کرتے ہیں اور ضرور کرتے ہیں جب آپ کے لیے وہ کام بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، رائٹ؟ آپ کو صبح 9 بجے میٹنگ پہ پہنچنا ہے، آپ کو 8:30 8 بجے اٹھنا ہی ہوگا کیونکہ آپ کو 9 بجے پہنچنا ہے، اگر آپ نہیں پہنچے آپ کو ہو سکتا ہے جاب سے نکال دیا جائے۔ یہی سوچ آپ نے نماز کے لیے رکھنی ہے کہ مجھے اپنی نماز ادا کرنی ہی ہے۔ جب آپ نماز کو پریورٹائز کریں گے تو آپ کے بہت سارے کام مینیج ہونا شروع ہو جائیں گے۔ نماز صرف دینی نہیں ہے، یہ ہمیں دنیاوی، ہمیں ڈسپلن دیتی ہے نماز، ہمیں پنچول بناتی ہے نماز۔ اب آپ کو پتا ہے آپ نے 2 بجے، اگر آپ نے مائنڈ سیٹ کیا ہوگا کہ میں نے 2 بجے نماز پڑھنی ہے ظہر کی اور میرے پاس یہ آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ ہے، آپ اتنی سپیڈ کے ساتھ کام کریں گے، آپ فل انٹینشن کے ساتھ کام کریں گے کہ مجھے 2 بجے تک یہ کام کرنا ہے، آپ کا ٹارگٹ بھی پورا ہو جائے گا، کام بھی ہو جائے گا، جو لیزینس تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی، آپ کی نماز بھی ہو جائے گی۔ ذکر و اذکار یا بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں دن گزارنا، یس وی شوڈ ڈو، جتنا آپ کو میکسیمائز کرنا چاہیے ان چیزوں کو، ذکر و اذکار کو، لیکن دین صرف ذکر اذکار یا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہنا اور دنیا کو بھول جانا یہ دین نہیں ہے۔ اگر دین یہ ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں سنتیں نہ دیتا، جو ہمارے نبی کے عمل ہیں، جو نبی کا زندگی گزارنے کا طریقہ تھا، وہ ہمیں کیوں دیا کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ سنت زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنا یہ دین ہے۔ کھانا بناتے ہوئے
درود شریف پڑھتے جائیں. کوئی چھوٹا موٹا عمل, کوئی چھوٹا سا ذکر جو آپ ایزیلی کر سکتی ہیں وہ آپ کھانا بناتے ہوئے کرتے جائیں. اس سے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو آپ کے کھانے میں ذائقہ آئے گا, اور دوسرا آپ کو ثواب ملے گا. دنیاوی کام بھی ہو گیا اور دین کا کام بھی ہو گیا. تو اس کے بعد جو ذکر و اذکار ہیں وہ تو ہماری مارک شیٹ میں ہم A+ میں جانے کے لیے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی کرنے چاہیے, میں منع نہیں کر رہی, وہ بھی کریں. اس کے لیے بھی اپنے ٹائم کو, اپنے ڈے کو جو ہے وہ پلان کریں اور ٹائم نکالیں ذکر و اذکار کے لیے بھی. جیسے آپ ارلی ان دا مارننگ فجر کے لیے اٹھیں, فجر کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹائم دیا وہ بہت برکت والا ہوتا ہے, بہت بلیسڈ ہوتا ہے. اس کا میکسیمم فائدہ اٹھائیں, اس میں ذکر کریں اللہ تعالیٰ کا, اس میں جو ہے وہ قرآن شریف کی قرآن پاک کی تلاوت کر لیں, تاکہ آپ سارا دن ٹینشن فری ہوں کہ میں نے قرآن پاک بھی پڑھ لیا ہوا ہے, میں نے ذکر بھی کر لیا ہوا ہے. اس کے بعد آپ رات کو گھر آئیں, آپ نے عشاء کی نماز پڑھی, ریلیکس ہو گئے, اپنی فیملی کو ٹائم دیں. فیملی کو ٹائم دینا بھی جو ہے وہ آپ کے لیے ثواب ہے, آپ کے لیے ریوارڈ ہے. بیوی کو ٹائم دینا, بچوں کو ٹائم دینا, ٹھیک ہے. یہ ذہن سے جو ٹینشن ہے نا کہ دین اور دنیا کو کیسے مینیج کرنا ہے, یہ نکال دیں اور اپنی نیت یہ بنائیں کہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے اور ہر کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں, تو آپ کے دین اور دنیا دونوں ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. اور یہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نے یہ جو باتیں ساری سنی آپ آج سے ساری کی ساری باتوں پر آج ہی عمل کر کے بیٹھ جائیں. نہیں, ہولڈ ون سننا, ایک سنت کو پکڑ لیں, اس کو جو ہے وہ اپنی پوری توجہ کے ساتھ اس پر روزانہ عمل کریں, اور پھر آہستہ آہستہ آفٹر 1 ویک آپ دیکھیں گے کہ آپ کی عادت بن جائے گی. وہ آپ کو جو ہے وہ حاضر دماغی نہیں رکھنی پڑے گی, پھر اس کے لیے وہ آپ کی عادت بن جائے گی. اس طرح ایک ایک چیز کو پکڑ کے چلتے جائیں اور اس کو اپنی زندگی میں ایڈ کرتے جائیں. تھینک یو, آئی ہوپ سو یو ول لائک اٹ.